السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لانچ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر ہفتے ہم آپ کے لیے ایسی شخصیات جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہمارے پارلیمان کے لیے، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ڈیموکریسی کے لیے، اور جو اعلیٰ عہدوں پر اور اعلیٰ منصب پر فائز رہے ہیں، ایسی شخصیات کا ہم آپ سے تعارف کرواتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں۔ خیر، تعارف کی بات تو جہاں تک رہی، وہ شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی ہیں۔ آج ہم ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے پارلیمانی روایات، اخلاقی اقدار اور پارلیمان کو بڑے مؤثر انداز سے چلایا۔ خواتین کے حقوق کی بات کریں، خواتین پارلیمنٹیرینز کے رائٹس کی بات کریں، ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی پہلی خاتون سپیکر قومی اسمبلی ہیں، جنہوں نے بہت کوششیں کی، بہت ایفرٹس دکھائی۔ میں ذاتی طور پر بھی اگر آپ کو ان کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کروں تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بعد ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بڑی شخصیت اور ان سے زیادہ جو جمہوریت کے لیے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ یعنی انٹر پروونشل کوارڈینیشن، صوبوں کے درمیان روابط کا جو فقدان ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ صدر پاکستان سپورٹس بورڈ بھی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ میڈم، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا، آپ نے پارلیمان چلایا، میں خود آپ کے اس سیشنز میں موجود رہا، پہلے بھی آف دی ریکارڈ آپ سے یہ بات کر رہا تھا۔ دیکھا جا رہا تھا بڑے اخلاقی اقدار نظر آتا تھا، اخلاقی اقدار نظر آتا تھا، ٹو دا پوائنٹ بات کی جاتی تھی، لیجسلیشن ہوتی تھی، لیجسلیشن پر بات ہوتی تھی۔ لیکن اب ایک پوائنٹ سکورنگ نظر آ رہی ہے پارلیمان کے اندر، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کا معاملہ ہے، اور ریٹنگ کے چکر میں اور میڈیا کی زینت بننے کے لیے دونوں جانب سے، چاہے وہ ٹریجری بینچ سے ہو، اپوزیشن سے ہو، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا نمبر بڑھا لیں۔ تو کیا فرق آپ کو لگ رہا ہے پہلے کے پارلیمان میں اور آج کے پارلیمان میں؟ کچھ بلوغت ہوئی ہے، کچھ میچورٹی آئی ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یقیناً ایک ایسی یہ ایشو آپ نے اس وقت کیا ہے جو کہ بڑا برننگ ایشو ہے، اور ایز اے اسپیکر بڑا چیلنجنگ ایک جاب ہوتا ہے، اور جب مجھے وہ عہدہ ملا تو میرے لیے بھی بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ سے جمہوریت کی طرف ہم جا رہے تھے، وہ ٹرانزیشن فیز تھا، تو بہت ضروری تھا کہ وہ اس پارلیمنٹ کو بھی کہ ہم اس طرح جمہوری انداز سے چلائیں۔ اور ایک میسیج تھا جو مجھے ایک تھا کہ اس وقت پہلی خاتون سپیکر، بہت بڑی ذمہ داری ہے مجھ پہ، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں، کیونکہ اس کو بھی بڑے غصے دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ پوری اسلامی دنیا میں پہلی کوئی خاتون اس مقام تک پہنچی۔ یقیناً پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید جو تھیں کہ وہ پہلی پرائم منسٹر بنی، اور پھر یہ فرسٹ وومن سپیکر کا اعزاز مجھے حاصل ہوا، تو مجھے وہی تھا کہ مجھے بھی اپنا کردار اسی طرح اسٹیبلش کرنا ہے، اور بڑی اتھارٹی کی پوزیشن ہوتی ہے، اور ایک ہاؤس ہے جو 342 ممبرز اس میں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے سب بہت وی آئی پی بھی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، تو وہ بہرحال الحمدللہ کہ ایک جیسے میں نے چلایا وہ تو دنیا نے دیکھا، لیکن بہت ضروری تھا کہ سلولی میں نے آہستہ آہستہ لفظ پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ٹیم کیا ممبرس کو، اور کافی ایگریسو بھی ہوتے تھے بہت زیادہ، لیکن میں بڑا فرم ہوتی تھی، اور بڑے ایک نرمی والے انداز سے میں نے کبھی چیخنا یا چلانے سے کام نہیں لیا، لیکن میں نے ان کو ایک بڑا سمجھاتے ہوئے کہ جی دیکھیں اس طرح چلے گا پارلیمنٹ، میں اس کو ہی دوں گی مائک جن کو میں دیکھوں گی کہ وہ اس سوال کے لحاظ سے مجھے وہ جواب بھی آئے گا، اور ایک کہ وہ چاہے سینئر یا جونیئر، میں نے ایک تو یہ ختم کیا، دوسرا میں نے کہ یہ جی میل ممبر ہے یا فیمیل ممبر ہے، میں نے اکراس دا بورڈ سب کو ایز اے پارلیمنٹیرین ٹریٹ کیا، اور یہ دیکھا کہ اگر حکومت کا میجورٹی ہوتی ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا، اور اس کو پورا وہاں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ نشاندہی کریں جو بھی کمزوریاں ہیں، اور اگر جو اچھا موقف لاتے ہیں، اور جب میں دیکھتی تھی کہ اپوزیشن ذرا ٹریک سے ہٹ رہی ہے تو میں ان کو فوراً چیک کرتی تھی۔ آج تھوڑا سا افسوس یہ نظر آ رہا ہے، اور مجھے خاص طور پہ تب بہت افسوس ہوتا ہے جب بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز
جو جن کے لیے پہلی دفعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کافی نئے ممبرز آئے ہیں اور ان سے تو ٹھیک ہے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ نئے ہیں, آہستہ آہستہ اس پارلیمنٹری نظام میں وہ ہوں گے. لیکن بڑی تکلیف اور دکھ مجھے وہ ہوتا ہے کہ جب فرنٹ روز میں بڑے سینئر ممبرز اور وہ اپوزیشن میں ہوں یا ادھر کے, وہ جس طرح پارلیمانی روایات کو توڑتے ہوئے, ان رولز کی وائیولیشن کرتے ہوئے جن کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں, جو وہ رول پلے کر رہے ہیں, اس نے بڑا ایک ماحول کو خراب. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے بات کی کہ چاہے اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, دونوں سائڈ سے جو ہے بہت سینئر اراکین, میں بھی نام ان کا نہیں لوں گا, بہت دیکھ کے مجھے بھی بہت حیرت ہوتی ہے جب بھی میں سیشن میں جاتا ہوں, لیکن ایک جواب یہ ملتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جو روایات ڈالی گئی 2013 سے 2018 تک اور بالخصوص الیکشن کیمپینز میں جو اس وقت اپوزیشن تھی, آج ان کو جواب دینے کے لیے اسی طرح کی لینگویج استعمال کرنا مجبوری بن گیا ہے. تو کیا از دیٹ رائٹ, کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے, جسٹیفائیڈ ہے یہ؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیے, سینئر لوگ ہی سکھاتے ہیں جونیئر کو کیسے وہ کرنا. اگر آپ مجھ سے, جب میں نئی آئی تھی یا پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ جو اپوزیشن میں میرا رول تھا, وہ میں 2013 سے 18 میں بھی اپوزیشن بینچز پہ رہی ہوں. لیکن آپ وہ دیکھیں, کیونکہ آخر ایک 18-20 سال کے بچے میں اور ایک 40 سے 50 سال کے کچھ فرق آنا چاہیے, وہ میچیورٹی ہے. اور پھر جن کا پہلی دفعہ کا ٹرم نہیں, دوسری دفعہ کا نہیں, 5ویں دفعہ اگر آپ آ رہے ہوں, 4تھی 5ویں دفعہ, تو اس کے بعد بالکل جسٹیفائی نہیں بنتا. اگر آپ کوئی امیچور کوئی طریقہ کار بھی ہے, اگر آپ اس کو میچورٹی سے ڈیل کریں گے فار دا سیک آف دس پارلیمنٹ, بڑا ایک سیکرڈ, ایک آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک میں ہائیسٹ فورم یہ ہے, بالکل پارلیمنٹ ہی سب سے ہائیسٹ فورم ہے, اور ہم پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے جو سارے اداروں کو بھی طاقت دیتا ہے. اگر وہ ادارہ ایک آپ اس طرح وہ کریں گے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا جیسا دیس ہے, دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمارا دیس بہت اچھا ہے اور اس کو ہمیں اس لحاظ سے ہی پوری دنیا واچ کرتی ہے. آج دنیا چھوٹی ہو گئی ہے, میڈیا کے ذریعہ آپ کی لائیو اگر جا رہی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں ٹیلی کاسٹ, تو جسٹ ٹو پلے فار دا گیلریز نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج دنیا واچ کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بدل گئے ہیں حالات, کافی بدل رہے ہیں, ماضی کی پالیٹکس اور آج کی پالیٹکس. اب میں وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف نہیں جاؤں گا, لیکن میں عصر حاضر کے مطابق ہی بات کروں گا کہ اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ اس دفعہ بالکل چینج ہو چکا ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن والی ٹون, اور یہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر بھی بات کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ٹون ہے وہ بالکل اپوزیشن والی ٹون ہے. گورنمنٹ تھوڑی سی لچک دکھاتی ہے, گورنمنٹ تھوڑا سا موقع دیتی ہے اپوزیشن کو, کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اگر اپوزیشن بھی نہ ہو تو صرف گورنمنٹ بھی تو سولو فلائٹ نہیں کر سکتی. اس رویے کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتی ہوں, کیونکہ پہلی بات یہ کہ ان کا کافی ممبرز پہلی دفعہ آئے ہیں پارلیمنٹ میں, لیکن جو اپوزیشن ہے وہ بڑی ادھر وہاں پہ کسی نے 3 ٹرمز کا ان کے دور رہ چکے ہیں, اور بڑے سینئر ممبرز میرے کولیگز رہے ہیں, اور پہلی دفعہ نہیں, میں بھی اگر 5ویں دفعہ ہے پارلیمنٹ میں تو میرے ساتھ اتنے پرانے کولیگز ہیں. اگر میں ان کے رویے دیکھتی ہوں تو بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کچھ شاید زیادہ نرم ہیں, اور ان کی نرمی کا فائدہ ویسے تو کیونکہ مین اسپیکر پہ وہ ہوتا ہے, کیونکہ کم وقت دیتے ہیں اسد کیسر صاحب, تو وہ قاسم سوری صاحب زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں, اسد کیسر صاحب تو وہ بہت اپوزیشن کو وہ کرتے ہیں اور بہت موقع دیتے ہیں, اور اس کا ہی شاید ان کی نرمی کا ہی ایک یہ ہو جاتا ہے کہ وہ, کیونکہ ان کو چاہیے کہ بار بار وہ ان کو احساس دلائیں کہ آپ یہ رولز کے تحت چلیں گے, آپ یہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, بڑا اکوموڈیٹ, اور ظاہر اس کرسی پہ بیٹھ کے ایک بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ ایک امپارشل طریقے سے کریں, پر شاید ان کی نرمی کا زیادہ فائدہ اٹھا. اچھا میڈم, اب تھوڑی سی ہم پروونس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بڑی میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے, اور 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ماضی میں جو سیاست کی, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, سپریمیسی آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, تو وہ 18ویں آئینی ترمیم کو بہت خوشائند جو ہے قرار دیتے ہیں. پھر اس میں چاہے NFC ایوارڈ ہو یا صوبوں کو اختیارات کا دینا ہو,
بہت سارے شعبوں پہ اب بھی اعتراضات ہیں کہ وہ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے جو پروونس کا انفراسٹرکچر ہے وہ کافی حد تک اس سے متاثر ہوا ہے. کیا سمجھتی ہیں؟ اسپورٹس بورڈ کی آپ صدر بھی اس وقت ہیں. صحت مندانہ سرگرمیاں اور بالخصوص اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہیں کیا متاثر ہوئی ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ کیا پروونس جو ہے ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو مطلب فل کر رہے ہیں یا اس پہ کام کر پا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، 18ویں ترمیم ایک بہت بڑی ترمیم تھی اور 101 آرٹیکلز میں امینڈمنٹس آئی تھیں. تو اس میں اس لحاظ سے اور جو اسپرٹ تھی کہ جو ہم نے سوچا تھا کہ پالیسی فیڈرل، کیونکہ ہمارے پاس پارلیمنٹری نظام ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پالیسی اور گائیڈ لائنس ہونی اور پھر صوبوں کے حوالے کر دینا ہے اور صوبوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اپنی جو بھی اس کے لحاظ سے دیکھ کے وہ چیز نظر نہیں آئی. بہت میں افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کیونکہ میں بھی اس کا حصہ رہی ہوں کہ جو چیز جس طرح آپ نے ان کو ذمہ داری دی کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اگر میں اس وقت اگر سندھ صوبے کی بات کروں تو 18ویں ترمیم اور ایک ہی حکومت کا تسلسل ہے اس وقت سے، اور جتنے اس کے این ایف سی کے ذریعے جتنی فنڈنگ اور ریسورسز ان کے پاس گئے، اگر ہماری توقعات یا میری کم از کم میں یہ تھا کہ 18ویں تک کہ آپ کا ایجوکیشن اس طرح صوبہ امپلیمنٹ کرے گا کہ آپ کی تعلیم بہت بہتر ہوگی، آپ کی ہیلتھ سروسز بہت بہتر ہوں گی، آپ کی ہر چیز، اور جس میں سپورٹس بھی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج بھی وہاں پہ نہ کوئی تعلیم کا نظام ہے. مطلب مسلسل ایک حکومت 14 سال اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہونے کو آ گئے کہ جتنے ریسورسز آئے وہ کہاں لگے، وہ سرزمین پہ نظر بالکل نہیں آتے. اور کہیں تعلیم کا نظام پہلے سے زیادہ بدتر ہو گیا. آج بھی اگر جتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور ٹیچرز ہی نہیں ہیں، کو اسکولوں کی حالت جا کے میرے حلقے میں آئیے، میں آپ کو دکھاؤں وہاں جانور بندے ہوئے، لیکن اگر آج آپ لاڑکانہ کی بھی دیکھیں گے حالت تو وہاں بھی اسکولوں کی یہی حالت ہے. تو اسی طرح ہیلتھ سیکٹر ہے اس کا بھی تباہی ہو گئی ہے. آپ ہیپیٹائٹس، ایڈز، کون سی بیماری ہے. بالکل انٹیریئر میں تو خاص طور پہ سندھ کے جو ہے یہ زچگی اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اموات کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے، ہیپاٹائٹس بہت زیادہ بڑھ. لیکن یہ ایک اور وجہ بھی تو کہتے ہیں کہ پروونس جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، انکم جنریٹ نہیں کر پا رہے، اور اگر انکم جنریٹ کرنے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں صرف ایک سال کا جو لاسٹ ایئر کا اگر میں لگاؤں تو صرف لاسٹ ایئر میں 650 سے 700 ارب روپیہ صوبہ سندھ کو فیڈرل مطلب گیا ہے ریونیو میں. اس کے علاوہ ان کی اپنی جنریشن تھی، اور کیونکہ وہ سیلز ٹیکس کے کافی ایسی چیزیں تھیں کہ جو صوبوں کے پاس ان کو دے دی گئی ہے، سیلز ٹیکس آن سروسز کا وہ ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1 کھرب روپیہ بنتا ہے. آئل اینڈ گیس رائلٹی بھی ملا لیں، وہ 1 کھرب روپیہ ایک سال میں سندھ صوبے کو پاس آیا ہے. تو اگر 1 کھرب روپے میں اگر ایک حلقے میں آپ 2 یا 3 ارب روپیہ بھی لگا دیتے تو آج وہاں پہ شکل دوسری ہوتی. لیکن کسی سیکٹر میں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ سپورٹس تو چلیں کوئی اتنا مہنگا وہ نہیں ہے، کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی گورننس ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ آپ لا اینڈ آرڈر اٹھا لیں، آپ کلائمیٹ دیکھ لیں، کلچر دیکھ لیں، مطلب جتنے آپ کے وہ سبجیکٹس جو صوبوں کے پاس گئے اس میں اتنا بڑا آج بڑی بات ہے کہ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں اگر ہیلتھ کارڈ ملا، کیا وجہ ہے 13 سال سے مسلسل ایک حکومت ادھر موجود ہے، ایک ہمیں ہیلتھ کارڈ نہیں دے سکے. کتنا بڑا ایک عام آدمی کے لیے ریلیف ہے اگر اس کو یہ پتا ہو کہ خدا نخواستہ اگر گھر میں کسی ایک کو کوئی کینسر ہوتا ہے یا کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس میں ہیلتھ کارڈ جیسی فیسلٹی جو بڑے بڑے ڈیموکریسیز اور ملکوں میں نہیں ہے وہ وہاں موجود ہے. تو میڈم یہ جو ابھی ہیلتھ کارڈ کی آپ نے بات کی، ماضی میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے بھی ہیلتھ کارڈ رہے ہیں، پچھلی گورنمنٹس نے بھی یہ کام کیا ہے. اب موجودہ حکومت کی جو ہے 2 پروونس جو ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اپنی حکومت ہے. پہلے فیز میں تو انہوں نے خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ جاری کیے اور اس کے بعد انہوں نے پنجاب میں بھی اب اس کا اعلان بھی کر دیا اور اس پہ بھی کام تیز سے جاری ہے. تو کیا ہی بہتر ہوتا
کہ فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ایک اچھے جیسچر کے طور پر ایک خیر سگالی کا پیغام دے کے بلوچستان اور سندھ کے لیے بھی یہ کام اگر فیڈرل گورنمنٹ کر لے تو کسی نے روکا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، اگر مجھے میری انکم اگر کچھ ہے، جو بھی ہے، مجھ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے بچے جوان ہو گئے، اب وہ اپنے بچوں کو آپ ہینڈ اوور کریں پیسے، اور وہ اب اپنی تعلیم کا، اپنی صحت کا خود استعمال کریں گے، خود خیال کریں گے، لیکن وہ بچے تعلیم اور اس کے بجائے اور اگر کہیں اور پیسے ختم کر دیں اور پھر وہ ہو، تو میری تو انکم وہی ہے، تو آپ اگر یہ کہیں گے کہ پھر تعلیم کا جو ان کو دیا گیا وہ پیسے کہاں گئے؟ مطلب فیڈریشن تو اپنا رول دیکھیں اس میں، صحت کارڈ میں اگر ایک پروونشل کمپوننٹ ہے اور ایک فیڈرل کمپوننٹ ہے، لیکن زیادہ جو ہے کہ 70-80% اگر صوبے نے پے کرنا ہے تو صوبے کا وہ بنتا ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں پھر بھی خرچہ آپ اٹھائیں، آپ مجھے دے دیں، ہیلتھ کی مد میں پیسے دے دیں، سندھ صوبے کو دے دیں، لیکن خرچہ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ سمجھتے ہیں انف؟ نہیں، دیکھیں وہ تو آپ کا ظاہر ہے جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، لیکن آپ کو چاہے میں سندھ صوبے کو چاہے اس مد میں 100 روپیہ مل رہا ہے یا 1000 روپیہ مل رہا ہے، کم از کم اپنے سیکٹر پہ تو خرچ ہو نا، وہی پیسہ آپ کا نظر آنا چاہیے کہ آپ ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں، یا آپ ایجوکیشن کے مد میں جو پیسہ آیا وہ آپ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہی پرپس تھا، یہی سوچ تھی 18ویں تک، وہ تو یہ ہے کہ جتنا عام آدمی، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک ٹیکس دینے کا ایک کلچر بڑا کم ہے اور بڑی مشکل سے وہ ہوتا ہے، لیکن میں تو آپ کو وہ فگر دے رہی ہوں نا، جو بھی ٹیکس کلیکشن کا فگر تھا میں تو آپ اس کے لحاظ سے، ویسے سندھ اس حوالے سے جی کم ملا یا زیادہ ملا، اگر 1 کھرب روپیہ تو تھا نا، ٹھیک ہے، ہاں 1.5 کھرب ہو جاتا وہ ایک الگ بات ہے کہ زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوتا، نہیں ٹیکس کلیکشن ہوتی تو 1.5 کھرب، لیکن اب اگر 1 کھرب تو ملا ہے نا، وہ 1 کھرب روپیہ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک آپ کا اہم سوال ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے کچھ پروپیگنڈا بھی کیا گیا، 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، اس طرح کا پروپیگنڈا بھی ہمارے سامنے آیا، لیکن 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بہت اچھی ہے، صوبوں کو اختیار دیا گیا، خود مختار بنایا گیا، پروونشل اٹانومی کے لیے ماضی میں نیب بڑی کوششیں کرتی رہی، نیشنل عوامی پارٹی، دیگر سیاسی دھڑے بہت کوششیں کرتے رہے، لیکن جس طرف ڈاکٹر صاحبہ نے اشارہ کیا، یہ سیکٹر بڑا اہم سیکٹر ہے کہ اس میں ایک تو کوارڈینیشن کا ایشو ہے، دوسرا کیپیسٹی کا ایشو ہے، اور تیسرا ول کا ہے۔ اب ول کیوں نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ پاکستان کی بلکہ ایشیا کی، دنیا کی ایک ایسی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے پارلیمان کو چلایا، بڑے خوبصورت انداز سے چلایا، اور وہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا پارلیمنٹیرینز، ان کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتی تھی اور ان کو اتنا ٹائم بھی دیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو ہم نے 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کر، میرا تعلق بلوچستان سے ہے، تو میں جب بھی جاتا ہوں تو بلوچستان کے حوالے سے ضرور سوال کرتا ہوں۔ بلوچستان میں بدقسمتی سے جو ہے پاپولیشن کے حوالے سے ان کے فنڈ مختص کیے جاتے ہیں، فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، 600 ارب روپے ان کا کل بجٹ ہے، جو کہ اگر وفاق کا نکالا جائے تو پھر تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اتنی سکیٹرڈ پاپولیشن ہے کہ جہاں تک رسائی بہت مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ آف بلوچستان اپنی کیپیسٹی میں کافی حد تک کام کر رہی ہے۔ ایک تو انکم جنریٹ نہیں ہو رہی، کوئی ٹیکسٹائل نہیں ہے، کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، انڈسٹریلائزیشن کی طرف تو کوئی سوچے ہی نہیں، پانی کا اس کو ایشو چل رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھتی کہ غیر معمولی حالات جب کسی صوبے کو لاحق ہوتے ہیں، ہمیں دہشت گردی کا بھی وہاں پہ بہت خطرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پورے ریجنل کنیکٹیویٹی میں بلوچستان کی ایک امپورٹنس ہے، سی پیک کو لے کے، ٹاپی کو لے کے، کاسا کو لے کے ایک مرکزی حیثیت ہے۔ بلوچستان مسلسل نظر انداز ہے۔ یہ میں وہ خدا نخواستہ روایتی لائن نہیں بول رہا، یہ وہاں کے حالات بتا رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے بلوچستان کے لیے؟
देखिए बड़े अफसोस की बात है कि पिछली सूबाई हुकूमतों ने, क्योंकि शेयर तो मिल रहा है, देखिए वो तो जो फार्मूला सेट किया है वो तो सबने मिल के किया है, तो इसलिए वो तो सेट फार्मूले के तहत जो पैसे जा रहे हैं, बट जो भी जाते हैं मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो सरजमीन पर खर्च नहीं हुए, पहले भी एक बलूचिस्तान को पैकेज मिला था और आज फिर बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। हालात जो आप कह रहे हैं उस पर बहुत बड़ी सूबाई हुकूमतों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि पैसे तो मिल गए, अब आपने खर्च कैसे करना है, तो वो बहुत चीज़ होती है। और मेरा ख्याल है कि अब तो काफ़ी बलूचिस्तान में काम हो रहा है और उस लिहाज से, और जब मैं स्पीकर थी तो मैंने तो इंश्योर किया था कि जो बलूचिस्तान के कोटे के तहत कि वहाँ पे नेशनल असेंबली में जॉब्स मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही? नहीं, तब मैंने किया था और तब मैंने दिलवाई थी, खुद इस चीज़ को मैंने इंश्योर किया था। 1 2 हम अब भी ये कोशिश करते हैं कि जहाँ भी अगर मेरी नज़र में कि जो बलूचिस्तान की सीट्स हैं उसके ऊपर बिल्कुल उनको उनके ऊपर वो मिलनी चाहिए जॉब। आपने जिस तरफ निशानदेही की, देखिए बिल्कुल बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और ये भी आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा कि जो बिजली का भी कि जितनी बड़ी सब्सिडी बलूचिस्तान को दी जा रही थी, अभी तक दी जा रही है, कि वो प्रोडक्शन नहीं है, नहीं अभी मिल रही है वो बिजली, वो सब मिलती है और बड़ा सब्सिडाइज, और कुछ तो फ्री है बिल्कुल। तो ये भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुछ बलूचिस्तान हुकूमत को, और अब जिस तरह की ये कोऑर्डिनेशन है कि फेडरल गवर्नमेंट और उनको मिल के कि वो एरियाज़, और इस वक्त तो मैं हैरान हुई सुन के कि स्पोर्ट्स में भी काफ़ी वहाँ पे काम हो रहा था, और बड़ा फुटसॉल के हवाले से ग्राउंड्स एंड ये काफ़ी चीज़ें इस हवाले से भी हुई हैं। पर बहरहाल ज़्यादा फोकस चाहिए और ज़्यादा इसमें जनरेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अमन हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज अमन अमान का भी था, बिल्कुल आज एक अमन हुआ है तो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। आप ग्वादर में देखिए कि बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और एक जो वो पोर्ट जिस तरह वो फुली फंक्शनल हो जाएगा, जिस वक्त अभी भी है फंक्शनल तो है, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा, गवादर के हवाले से भी, क्योंकि गवादर भी जो है ये भी बड़ा एक अहम सब्जेक्ट है। गवादर जो है वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो 7 लाख के करीब जो है खपत होगी, वहाँ पे जॉब्स क्रिएशन होगी। लेकिन अब तक गवादर को लेके ही हम बात करें, 10 बर्थ बनाने थे गवादर के, अभी तक उस पर उस तरह काम नहीं हुआ। एयरपोर्ट की भी बात, अब तो तुर्बत की एयरपोर्ट के एक्सटेंशन वगैरह की बात भी हो रही है। आपने कहा कि बजट के हवाले से भी आपने बात की कि उनसे भी पूछा जाए, तो जब उनसे पूछा जाता है, एजुकेशन का मोर देन 90% बजट सैलरीज में चला जाता है, हेल्थ का जो है वो भी सैलरीज में चला जाता है, पीछे बचता वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। जिस तरह वफाक भी कहती है कि जी एनएफसी पर असर नौ जायज़ा लेंगे कि वफाक के पास कुछ नहीं बचता, तो प्रोविंस ये कहते हैं कि जी हमें रकबे के हवाले से दिया जाए, हमें पॉपुलेशन के हवाले से ना दिया जाए। देखिए ये तो एक वो चीज़ है कि जो उनके एनएफसी में नुमाइंदगी है कि उनको वो वहाँ डिस्कस कर लें, क्योंकि वो फोरम अब मेरे अंडर नहीं है, तो मैं इस हवाले से ज़्यादा नहीं, आपका जो मेच्योरिटी है पॉलिटिकल उस पर मैं चाहता हूँ। देखिए गुंजाइश तो हमेशा होती है कि उस एक आप फार्मूला जो भी है कि भाई इतने % पॉपुलेशन के तहत होता है, 80% के करीब, लेकिन 10% लेस डेवलप्ड एरिया के लिहाज से भी बलूचिस्तान को उसमें शेयर ज़्यादा आ जाता है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है, और सूबों में भी यही हो रहा है कि जब आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक एलोकेटेड सीट्स होती हैं और उससे ज़्यादा का भर्ती करेंगे तो आपका सारे पैसे रिसोर्सेज, ये तो पास्ट पिछली हुकूमतों की है। देखिए हुकूमतों का काम होता है कि वो माहौल, वो एनवायरनमेंट, वो क्लाइमेट देते हैं बिल्कुल, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जॉब क्रिएशन होती है। अगर हुकूमत ने ही देनी है तो फिर तो वही किट्टी है आपकी, वही जो आप टैक्स से कलेक्ट करेंगे वो आप तनख्वाहों की मद में दे देंगे, तो वाकई आपका डेवलपमेंट और उस साइड पे कहाँ जाएगा। ये इशू अक्रॉस पूरे पाकिस्तान का है, और फेडरल गवर्नमेंट पे तो बहुत बड़ा इस चीज़ का वो आता है, क्योंकि एक ह्यूज पेंशन का मद में बहुत बड़ा एक आपका अमाउंट है जो उसके मद में जाता है, जो फेडरल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो मैडम पेंशन तो देनी होगी अब तो, क्योंकि डेफिनेटली अब मौजूदा हुकूमत रियासत मदीना की फलाही रियासत की बात कर रही है, तो
ریاست مدینہ کے سنہرے اصولوں میں سے ایک پینشن بھی ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک رائٹ ہے ایک پینشنر کا پوری زندگی وقف کر؟ وہ تو دے رہے ہیں نا آپ, مطلب آئی ڈونٹ نو کہ ہم کیا کس طرح, وہ تو دے رہے ہیں نا. حکومت نے یہ تو نہیں کہا کہ نہ دیں, حکومت دے رہی ہے, لیکن آخر پنجاب حکومت تھوڑا سے ایسے اشارے مل رہے ہیں. نہیں, آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ پیسے کہاں سے لاتی ہے, یا پورے ملک میں پیسہ کہاں سے؟ ریونیو, ٹیکس ہے نا. تو پھر ٹیکس پے کیجئے. آپ بتائیں, آپ اس چیز کو جتنا ہو سکے کہ ہم اس حوالے سے میڈیا میں وہ اویئرنیس, وہ بزنس کمیونٹی, وہ سب, اور آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز اتنے ہونے چاہیے تاکہ انڈائریکٹ ٹیکس کا نہ آئے. لیکن یہ تو پھر عام آدمی, ہم سب نے اپنی ذمہ داری اس میں محسوس کرنی ہے نا. لیکن لیجسلیٹرز کی زیادہ ذمہ داری ہے, ایف بی آر کی ریفارمز نہیں لائی گئی, انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھی آپ نے بات کی, کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی, لیٹس سپوز آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف, کہ اگر میں ٹیکس دیتا ہوں, میں ٹیکس پیئر ہوں, میں کہتا ہوں مجھے مفت تعلیم کیوں نہیں مل رہی, مجھے مفت صحت کی سہولیات کیوں نہیں مل رہی, مجھے مطلب جو میری ضروریات ہیں میرے بچوں کے لیے ہے, ان کی پروٹیکشن ہے, وہ نہیں ہے. تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا اسٹیٹ گورنمنٹس اور عوام کے درمیان. نہیں, آپ جب تک آپ کمپریہنڈ نہیں کریں گے, دیکھیں بات سمپل ہے. ایک تو یہ کہ یہ اس بہتر ہوگا کہ کنسرن منسٹر وہ اس وقت بتائیں کہ ایف پی آر میں کیا ریفارمز لا رہے ہیں. یہ ان کا سبجیکٹ ہے, میرا سبجیکٹ نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یس ریاست ہوگی ماں کے جیسی جو بات ہوتے ہیں, تو وہ تو دنیا میں ڈیولپڈ کنٹریز میں ہو ہی رہا ہے. آج یہ حکومت جو ہے کہ اس کو تو گیون ایک سٹرکچر ملے ہیں نا, گیون سسٹمز ملے ہیں. ایف پی آر میں بھی کچھ ریفارمز انہوں نے کی ہیں, لیکن جب تک میں, ہر شخص دوسرے کو تو پریچ کر رہا ہے لیکن خود وہ اپنے پہ نہیں, تو خود پہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم سب اس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ اٹھ کے آپ کسی پہ بھی کرٹیسائز کر لیں, پر کیا جو میرا رول بنتا ہے ایز اے پاکستانی, کیا میں وہ انجام دے پا رہی ہوں, کیا میں اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں. تو یہ تو ہر پاکستانی کو سوچنا ہے نا, کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب ہم باہر کے ملک جاتے ہیں تو ہمارے رویے بدل جاتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو شاید ایک بالکل کچرے, ایک ٹیشو پیپر کا بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کچرے کے ڈبے میں ڈالیں باہر پھینکنے کے. تو وہ تو ایک اوور آل وہ ہے, اور ایک ہر ذمہ داری حکومت پہ ڈال دینا چاہے کوئی بھی حکومت ہو, میں یہ اکراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں, ہر پاکستانی کو اپنا رول سمجھنا ہے. ہر پاکستانی نے ایز اپنا کردار کیا وہ کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتا ہے اور وہ ادا کرے, تو شاید یہ مسئلے حل ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آپ کے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھ کے اوور آل میں بات کروں گا کہ یہ کیوں ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں جب ان اقتدار پہ ہوتے ہیں, ٹریجری بینچز میں ہوتے ہیں, ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے, تو ایوری تھنگ از اوکے, فیڈرل گورنمنٹ بھی تعاون کر رہی ہے, بہت اچھا پروٹوکول بھی, معاملات بھی سب جیسے ہی وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھتے ہیں صوبوں کے مسائل آ جاتے ہیں, احساس محرومی کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے, زیادتیوں کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ ایک عام آدمی تو پریشان ہی ہے نا. جی بالکل. دیکھیے ایک صرف صحیح آپ نے کہا, ایک آئل سے ادھر سے ادھر جانے میں لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں. وہی چیز آپ جب حکومت میں بیٹھ کے آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ جی دیکھیں یہ مسائل ہیں, یوں ہونا چاہیے, سارے صوبوں کو مل کے وہ کرنا چاہیے, لیکن جب آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر آپ ایتھنک ڈویژن کی بھی بات کرتے ہیں, صوبائیت کی بھی بات کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ غلط رویے ہیں. دیکھیں اگر باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں گے, اگر کہیں بھی سب ایک آپ اندر, یہ تو ہماری شناخت کے لحاظ سے ہمارے صوبے جو بھی ہیں, لیکن پہلے ہم پاکستانی ہیں, اور یہی چیز ہمیں اپنے رویے کے اور ایشوز کے اوپر کرنا چاہیے, رادر دین کہ ہم فردر اپنے ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کی طرف جائیں. یہ وہ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ جس میں فردر ڈویژن کی طرف ہم قوم کو لے کے جاتے ہیں, جو کہ بہت خطرناک ہے. تو وہ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پہلے پاکستانی ہو کے سوچنا چاہیے. میڈم فیڈرلزم کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اسٹیٹس کو کی ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ انہوں نے رول کیا ہے اور اسٹیٹس کو کا خاتمہ ہونا چاہیے, چودراہٹ ختم ہونی چاہیے, نوابی اور سرداری ختم ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم
انہی کے مرہون منت، یعنی وہی پولیٹیشنز پھر ہمیں دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر نظر آتے ہیں. مائٹ از رائٹ، اب شکل تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. تو یہ کیسے ختم ہوگا؟ ایک عام آدمی جو ہے وہ الیکشن لڑے، پارلیمنٹ کے اندر آئے، ایک مڈل کلاس آدمی آئے، سمبل کے طور پر ہمیں 2-4 تو نظر آ جائیں گے، لیکن اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل اسی وجہ سے نہیں ہوتے کہ ان کی ایکسس نہیں ہوتی اپنے ایم این اے تک، ان کی ایکسس نہیں ہوتی اپنے منسٹر تک. اب تو بڑی لوگ بھی بہت اویئر ہو گئے ہیں، میڈیا نے بھی بہت زیادہ وہ کر دیا ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہے عوام. لیکن سٹیٹس کو کی جہاں آپ نے بات کی وہ ضرور ایک جو ہم جتنے یہ باقی وہ لوگ ہیں، اگر آپ بتائیں کہ اگر آپ ایک سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ اور زبان بولتے ہیں، لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ اور زبان بولتے ہیں، اور پھر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح جو ہے کہ ان کی حکمرانی ختم نہ ہو. کیا آپ مجھے بتائیے کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو سٹیٹس کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ کیا میں اگر سندھ کے لحاظ سے میں اگر بات کہیں کروں نہیں ہو رہے. کیا وہ چاہتے ہیں بلوچستان میں نہیں ہوا. کیا انہوں نے کبھی تعلیم پہ یہ سوچ کے زور دیا کہ ایک نوجوان بچے اس شعور کے ساتھ، اس اویئرنیس کے ساتھ آگے آئیں، یا یہ کہ جو تعلیم کا نظام تھا اور تباہ ہو جائے تاکہ ہم اس تک دیکھیں بڑی کمپٹیشن ہے. دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے اور ہم کس صدی میں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لحاظ سے ہمارے ملک کو بہت چیلنجز ہیں، اور اس میں یقیناً جیسے میں نے کہا کہ ہر شخص کا کردار، ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنا کردار دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک مضبوط ہو. باقی یہ سٹیٹس کو اگر ایک ڈکٹیٹرشپ ہے تو آج پھر دیکھ لیں سویلین ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے، آج سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے. اور خاص طور پہ میں سندھ کے لحاظ سے تو آپ یہ بتائیں کہ سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے. کیا اگر کسی نے آواز اٹھائی، کسی نے اگر ڈسینٹ کیا تو آپ کا انجام کہاں کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں. تو کتنے آپ پہ کیسز بن جائیں گے، کیا وہ ہو جائے گا. تو کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹس کو ختم ہو؟ کہتے ہیں، چاہتے نہیں ہیں. نہیں، وہ کہنا بھی جو ہے وہ ایک لفاظی ایک وہ ہے بالکل کوئی جس میں ان کو they don't mean it. ٹھیک ہے. اچھا میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو سیاسی صورتحال ہے ہمارے ملک کی، ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک کشمکش سی نظر آ رہی ہے. ایک عام آدمی بس تکتا ہی رہتا ہے کہ جی میرے لیے اب کیا بات ہوگی، میرے لیے کیا بات ہوگی. جی جھگڑا کس بات پہ ہے؟ ای وی ایم پہ ہے جی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپوزیشن تو تحفظات اور وہ تفصیلات میں تو جاتی نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے جی ای وی ایم جو ہے ایک مرتبہ پھر ریگنگ کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اپنے اگلے ٹینیور کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اپوزیشن کے بھی کچھ تحفظات ہیں، کیا وہ جینون ہیں؟ اور آپ کی بھی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو ان کا جو لاجک تھا، منطق تھا یا ای وی ایم کے حوالے سے، تو سیٹسفیکٹری لگا آپ کو سب؟ دیکھیے جو الیکشنز ہو رہی ہیں بالکل فیئر نہیں ہیں، بالکل ان کا جس طرح وقت کے ساتھ خراب ہوا ہے. اور اگر یہ الیکشن کمیشن اینڈ آپ کی جو بھی لیجسلیٹرز ہیں اگر انہوں نے اس طرح فوکس نہیں کیا تو بڑا خطرناک رجحان کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہر سٹنگ گورنمنٹ کو ایک وہ کر دیا جاتا ہے اور ایک ڈے ون سے انسرٹنٹی ہوتی ہے. وہ اپنا جس طرح وہ ڈیلیور یا ایک کانفیڈنٹ ہو کے ڈیلیور کر سکے وہ موقع نہیں مل پا رہا ہوتا. آپ اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ریگنگ ہوئی ہے، یہ جینون ہے، یہ نہیں ہے جینون. اور اس میں تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم نے 3 سال تو کہا اگر ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز لے آئیں تو کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن الیکٹورل ریفارمز کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ چلیے ایک ڈسکشن ہوتی ہے، پھر بیٹھتے ہیں، پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن آج اگر ایک چیز آئی ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. وی آل ایگری کہ اس میں ضرور ایک ایرر کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں یقیناً تحفظات تو ہم سب کو تھے، لیکن جب میں نے دیکھی ای وی ایم مشین دیکھی تو وہ تو بڑے ایک سمپل سی چیز تھی. ہاں اس میں بھی ہم نے کچھ سوال ریز کیے اور ہمیں کیبنٹ میں بھی بریفنگ تو ملتی تھی، لیکن جب فزیکلی دیکھا اس کو ای وی ایم مشین کو تو اس کو دیکھ کے آیا کہ یہ تو بڑی سمپل سی ہے. اور اس میں نے انہوں نے جو میٹنگ بلائی اس پہ میں نے ووٹ ڈال کے اور وہ سارا خود بھی دیکھا
تو وہ تو اس میں کوئی اتنی چیز نہیں اچھا سوری میڈم کیونکہ جی میں آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں, بریک لینا چاہ رہا ہوں اور یہاں سے آپ کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ سے جوڑوں گا. ناظرین, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اپوزیشن کے تحفظات بھی ہیں اور جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا ذکر کیا, لیکن پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد کس حد تک وہ مطمئن ہوئے, انکلوڈنگ جو اتحادی ہیں, اور اس کے علاوہ اپوزیشن کا کیا منطق ہے؟ اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ یہ بھی آر ٹی ایس کی طرح یہ بھی اس نے بھی بیٹھ جانا ہے. اور ایک اور سوال بھی اپوزیشن نے کیا جو میں میڈم سے کروں گا کہ ترقی یافتہ ممالک نے, ڈیولپ کنٹریز نے, ایون کہ یورپ نے اس ای وی ایم کو ریجیکٹ کر دیا. کیا مینول طریقہ آج بھی ہمیں جمہوریت کے فروغ کے لیے اور میرٹ کے لیے کیا آج بھی وہی مینول ہیں, یا ہم بھی تھوڑے ڈیجیٹلائزڈ ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا ہوں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک میڈم. ہم بات کر رہے تھے ای وی ایم کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ای وی ایم جو ہے وہ اس پہ اعتراضات ہیں, اور آپ نے بھی کہا کہ جب آپ نے اس کو خود بھی یوز کیا تو ایرر آپ کو کیا لگا, اس میں کوئی کمی کون سی ہے؟ نہیں, ایز سچ اس میں تو بڑا سمپل ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ بیٹری آپریٹڈ ہے, نہ وائی فائی کا کوئی ایشو ہوگا جو لاسٹ ٹائم کا وہ تھا, نہ الیکٹرک کوئی وہ ہے, تو اس لیے کہ وہ تو بیٹری آپریٹڈ ہے. آپ نے جانا ہے اٹس لائک اے کیلکولیٹر کہ وہ آپ کا دبائیں گے, آپ کا ووٹ اس میں اندر رجسٹر ہو جائے گا, اس سے آپ کا ایک بیلٹ پیپر جس کو بھی آپ نے ووٹ دیا ہوگا وہ نکل آئے گا, وہ آپ نے ڈبے میں ڈال دینا ہے. تو اٹس اے ویری سمپل پروسیجر. لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کے بھی ہیں, لیکن جو اس سے پہلے والی چیزیں اس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. دیکھیے بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن کچھ سیریس ہو جائے. اپوزیشن شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے. اپوزیشن کا دنیا میں جو طریقہ کار ہے, بھئی آپ بولیں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے, یہ والا طریقہ اچھا ہے, یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ طریقہ اچھا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے پارلیمنٹ میں. لیکن یہ کیا میں نہ مانوں والی اپروچ جو ہے اس پہ مجھے اعتراض ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی ایک گورنمنٹ ایک لا رہی ہے, آپ دیکھے بغیر سنے بغیر وہ خدشات کہ نہیں جی نہیں یہ تو اگر انٹرنیٹ ڈراپ ہو جائے گا, اس کا مطلب آپ کو نالج ہی نہیں. اس ملک میں الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے, ورنہ جتنے آنیسٹ اور جو صحیح طریقے سے سیاستدان آنے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو سینٹ میں بھی تو کر سکتے تھے, جب سینٹ میں ہوا, سینٹ میں تو خان صاحب پہ کرٹیسائز ہوا کہ آپ نے جب اپنا سب کچھ معاملات طے پا گئے پھر آپ انتخابی اصلاحات کی طرف آئے, اس وقت بھی تو آپ کر سکتے تھے. نہیں, اس سے پہلے کورٹ میں بھی گئے. ٹھیک ہے, سینیٹ الیکشن سے پہلے ہی یہ ریفارمز جا رہے تھے, یہ نہیں ہے کہ نہیں تھا. سینیٹ الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ ایک اوپن بیلٹ کرا لیں, ایک اوپن ووٹ ہو جائے, تاکہ جب تک کہ آپ کا کوئی نظام تو ٹرانسپیرنٹ, تاکہ ایٹ لیسٹ جو بھی آئے گا وہ فیئر طریقے سے. وہاں تو اب کہتے ہیں خطرہ تھا, ایک خطرہ موجود تھا. دیکھیں تو میں تو آپ کو حکومت سے جو بھی بتا رہی ہوں نا, گورنمنٹ نے تو یہ اٹیمپٹ کیا نا, گورنمنٹ نے یہ اٹیمپٹ کیا کہ ان کو آپشن دیا کہ آپ ایک اوپن کرا لیں. کون سی حکومت ہے جو اگر مینیج کر سکتی ہے, مینیپولیٹ کر سکتی ہے بیہائنڈ دا سین, وہ کہے کھل کے کہ اوپن کرائیں. پیپل پریفر جو ہوگا کہ بھائی وہ رہے, سیکرٹ رہے. پر بہرحال انہوں نے اس وقت الیکٹورل ریفارمز کی بات کی, لیکن دا بیسٹ وڈ بی کہ وہ تو آپ ان کی پارٹی سے معلوم کریں. میں نے کیونکہ اس پہ فلور پہ تقریر بھی کی تھی جب اس الیکشن کے بعد. دیکھیں ایک ویڈیوز ہیں جو چلیں اور جس میں دکھایا گیا کہ کیسے پیسے بانٹے جا رہے ہیں, کیسے آپ ایم پی ایس کو کیرٹ اینڈ سٹک کے ذریعے دونوں طریقے سے کہ ایک طرف سوری ٹو سے منڈیاں کہتے ہیں لگ گئے کروڑوں روپے. میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گی, لیکن میرا کہنے کا یہی ہے کہ بالکل جو بھی دیکھا وہ پوری دنیا نے دیکھا, صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر دیکھا گیا, وہ ویڈیو کلپس ہوئی. لیکن آپ یہ کہیں جی لیگلی اس کی اہمیت نہیں بنتی, الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا,
کوئی بات کچھ نہیں ہوا. تو پی ایم تو اس سے پہلے کہہ رہے تھے. میں نے خود اس چیز پہ اعتراض اٹھایا, میں نے خود اس حوالے سے بات کی. تو دیکھیے اگر آپ اس پہ اگر وہی اسی سے ہی ہم لیسن لے لیتے, ٹھیک ہے, سینٹ الیکشن سے لیسن لیتے, اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپوزیشن حکومت کو کہتی کہ بیٹھیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آئیے بتائیے کہ کیا ہم بہتری لائیں. اور ہمارا یہ خیال ہے, ہمارا یہ پروپوزل ہے, وہ ایک لسٹ آف جو ان کا ہوتا, جو ریفارمز انہوں نے کام کیا ہے وہ لے آتے, کم از کم پارلیمنٹ کے تو سامنے اس لاتے بیانیے تو کو, صحیح. اس سوچ کو, اس ویژن کو اور اس حکمت عملی کو اور فیوچر پروڈیوس کرنے کے حوالے سے بالخصوص انتخابی اصلاحات کو لے کر ڈسکا کے الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے, کیا متاثر نہیں کیا اس ای وی ایم کو اور انتخابی اصلاحات کو لے کر؟ دیکھیں میں آر اوز ایک کا تو لے جانا اور again پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی کیونکہ میں تفصیلات. نے تفصیل زیادہ دیکھی نہیں ہے تبھی تو یہ دیکھیں اگین آپ کی تو ساری آرگیومنٹ اس طرف جاری ہے کہ ای وی ایم لے آئیں, ٹیکنالوجی کا استعمال لائیں, تاکہ ایک مینول ایک وہ رول زیادہ سے زیادہ آفیسرز کا کم ہو اور ٹیکنالوجی بیس ہو جائے. اپوزیشن کہتی ہے ہم سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہیں جی, ہم نے تو اچھوت کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے. دیکھیں اگین اٹ از, اگر میں ان ایکسکیوزز, ان باتوں کا ہاتھ نہ ملائیں, نہ کریں, یہ تو آپ قوم کے لیے کر رہے ہیں, آپ آگے آنے والی الیکشنز کے لیے ایک فیئر وہ کر رہے ہیں نا. میرا اور ان کا اگر کوئی جس طرح پرسنل خدشات یا پرسنل کوئی ہو بھی یا نہ بھی ہو, جو بھی ہے کہ ہاتھ نہیں ملانا یا یہ نہیں کرنا, کیا یہ نہیں ہوگا تو اس لیے میں قوم کی بہتری نہیں سوچ, تو پھر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے کیوں ہیں بھئی؟ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, آپ نے عوام کے لیے کوئی پالیسی دینی ہے, آپ نے عوام کے لیے ایک سہولیات پیدا کرنی ہے, اس کے لیے آپ کی ایفرٹ کیا ہے؟ کوئی تو ایفرٹ نظر آئے نا. یا میں نہیں بات کر رہا, آپ نہیں بات کر رہے, بات نہیں کریں گے ہم, یا میرے کو آپ نے آج ایک ویزا نہیں دے دیا, یا مجھے ای سی ایل پہ کیوں ڈال دیا, مجھے اور مجھے. تو عوام کہاں گئی یہاں پہ؟ ایک فیئر الیکشن اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے, نو ڈاؤٹ بہت بڑا ایشو ہے. اگر اس کے لیے کوئی فیئر الیکشن کے لیے کوئی قدم کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر صحیح طریقے سے اٹھائے گی, میں ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں. ٹھیک ہے میڈم, فیڈریشن کے حوالے سے ہم تھوڑی سی اور بھی مزید بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو پورٹ فولیو بھی ہے اس میں بھی پروونس کے حوالے سے آپ سمجھتی ہیں کہ ایسے حالات اب پیدا ہوئے ہیں کہ پروونس کی جو وہ دوریاں تھیں اب قربتوں میں بدلنی جا رہی ہیں, پروونس کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ کچھ سیکٹرز کی میں بات کروں گا, ایک تو پولیٹکنگ ہے, پولیٹکس سے ہٹ کے بھی ہوتی ہے, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, لیکن اوورآل آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت صوبے جو ہیں ان کے اندر وہ کچھ ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایک معاملہ تھا؟ دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہم خود پیدا کر لیتے ہیں, اور پھر جہاں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہاں ساری انڈرسٹینڈنگ بھی کر. ایک آپس میں صوبوں کی کوئی وہ نہیں ہے. اٹ از آلویز کہ آپ نے جو ایک ڈفرینٹ گورنمنٹ ہوگی کسی صوبے میں, اس نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایشوز نکالنے ہوتے ہیں. آج دیکھیے اگر ہم احساس پروگرام دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے, خود دیا, صوبوں کے پاس وہ کیا, صوبوں سے چاہا کہ اس میں پورا وہ کرے, پورا وہ احساس پروگرام انہوں نے صوبوں کے ساتھ مل کے دیا. آج آ جائیں, اگر میں نے جس طرح ہیلتھ کارڈ کی بات کہی, تو جہاں ان کی حکومت ہے وہ تو صوبے فوراً آگے آ جاتے ہیں. صوبہ سندھ کیوں نہیں آ رہا بھائی آگے؟ وہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ ہاں میں ریڈی ہوں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کو؟ آپ کو اس سے ہٹ کے ہے تو عوام کیوں سفر کرے بھائی؟ آپ عوام کے لیے آپ کوئی نکال لیں. آخری جملہ میڈم, آخری جملہ, یہ جو معاملات چل رہے ہیں ذاتی مفادات کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے جو پالیٹکس ہو رہی ہے, میں سب کی بات تو نہیں کروں گا لیکن ایسے عناصر موجود ہیں, آنے والے دنوں میں اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا تو عوام کس طرف جائے گی؟ کیا عوام کا جو اعتماد ہے اگر پولیٹیشن سے اٹھ گیا تو کیا پھر وہی غیر جمہوری قوتیں فائدہ اٹھائیں گی, یا آپ سمجھتی ہیں کہ پھر عوام جو ہے وہ ایک انقلاب کی طرف جائے گی, یا عوام اپنی ڈائریکشن خود چینج کرے گی؟ خطرہ کیا لاحق ہے؟ دیکھیے خطرہ یہ ہے, اور جس میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, کہ ہم پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی عوام کو, ہم صحیح پکچر نہیں دکھا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, عوام کو کیا وہ ہونا چاہیے. یقیناً جہاں اعتماد یا ٹرسٹ ختم ہوگا یا کم ہوگا تو وہ تو پھر آپ کسی بھی فورسز کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ایکسٹریمزم بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود ویکیوم ایک کریٹ کر رہے ہیں
کہ پھر وہ آئیں. تو سیاستدانوں کو ایک رسپانسبل رول پلے کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھیں ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ان کو اس ملک کے خاطر اور اپنی اس قوم کے خاطر ایک رسپانسبل رول ادا کرنا چاہیے، اور یہ دکھانا چاہیے کہ ایک پارلیمنٹری نظام جو ہے کہ وہ ایک سکسیسفل ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کی گفتگو جو ہے ناظرین، میں اس میں یہاں پہ ایک ذرا کنکلوڈ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے آخر میں بھی جو بات کی ہے، جو کنکلوژن ہے کہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے، سپرمیسی کے لیے، سپرمیسی آف لا کے لیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے خاتمے کے لیے جو پولیٹیشنز ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، انہوں نے اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لانی ہے، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر عوامی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. اور ایک بات اور بڑی اہم کی ہے کہ یہ جو پالیٹکس بدقسمتی سے کوئی سے پولیو پالیٹکس کا نام دے دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ڈینگی پالیٹکس کا نام دیتا ہے. میں یہ بات ذاتی طور پر جو میڈم کی بات سے میں نے اخذ کیا ہے کہ اس کا امپیکٹ اوورآل ہوتا ہے پوری دنیا پہ، چاہے ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے ہمارے حریف ممالک ہیں، پھر یہی کانٹینٹ رکھتے ہیں، اور پھر یہی ایک عمومی پرسیپشن پاکستان کے لیے بنتا ہے کہ جی یہاں پر تو جمہوریت ہی نہیں ہے، یہاں پر تو مفادات کی لڑائی ہے، یہاں پر تو ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے، یہاں پر تو خدا نخواستہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں، یہاں تو خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ بننے جا رہا ہے. اسی طرح کی، اور اس کی وجہ ہم ہوتے ہیں، خود چند اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو ایک غلط تاثر پیدا کرتے ہیں. اس تاثر سے بچنے کے لیے گیٹ ٹوگیدر، جوائنٹ ایفرٹس اور ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.